کبھی اس ضعیف بزرگ نے دیکھا کہ یہ کلیئر نوجوان 20-25 سال کا نوجوان نہ کردہ گناہ کی وجہ سے اتنا پریشان، رب کا اتنا خوف، اور رب کا خوف کس کو آتا ہے؟ آج بے باکی سے لوگ بول دیتے ہیں کیا مولانا کیا امام، ارے ان سے تو زیادہ ہم لوگ ڈرتے ہیں۔ کس بات پر آپ کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اللہ سے وہی ڈرتا ہے جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جاہل جو داڑھی چہرے پر موجود نہیں، لباس انگریزی، رب سے ڈرنے کی باتیں کرتا ہے۔ میں آپ کے تقوی پر، میں آپ کی جو ہے ایمانیات پر شک نہیں کرتا، میں ایک چوٹ دینا چاہتا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اب وہ بزرگ دیکھنے کے بعد سوچ میں پڑ گیا، ارے کوئی ایسا جوان بھی ایک نہ کردہ گناہ کی وجہ سے اتنا پریشان ہو سکتا ہے، ارے ہو کیوں نہ جس کو اللہ کا ڈر ہو کیوں نہ جس کو قرآن کا علم ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ تھے 60 سال رب کی ایسی عبادت کی، دن میں روزہ، رات میں قیام۔ جب انتقال ہوا تو آپ کے کسی قریبی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، غور کیجیے گا، 60 سال تک عبادت، ایسی عبادت، دن میں روزہ، رات بھر قیام، انتقال۔ قریبی نے خواب دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ 60 سال کی عبادت کرنے والا عابد کہتا ہے اللہ نے حساب لیا، اللہ نے بولیے حساب لیا، میں نے حساب اللہ کو دیا، 99% کامیاب ہو گیا، ایک بات پر پھنس گیا، اور وہی بات کی وجہ سے جنت میں جانے سے اب تک مجھے روک دیا گیا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا بابا آپ جیسے نیکوکار اگر جنت میں جانے سے روک دیے گئے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن پھر بھی آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کو کس وجہ سے روک دیا گیا ہے؟ اس بزرگ نے جواب دیا تمہیں پتا ہے کہ یہ ساختہ نکل گیا، یار یہ بھی کوئی موسم ہے بارش ہونے کی۔ پوائنٹ کیجئے گا، پوائنٹ بھی نوٹے، بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس آج ہمارے دل میں نہیں ہے۔ ارے رب کی پکڑ سے ڈرو، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں بن موسم برسات ہوئی، میری زبان سے نکلا یہ موسم ہے برسات ہونے کا، رب مجھ سے حساب مانگ رہا ہے، بتا خدا تو ہے میں ہوں، کائنات تو چلاتا ہے میں چلاتا ہوں، مرضی تیری یا مرضی میری، ارے میں جب چاہوں جو چاہوں جتنا چاہوں جیسا چاہوں میں کروں، تو بولنے والا کون؟ آج فجر کی نمازیں دینداری سے دوری، لیکن ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں۔ لیکن اس بزرگ نے دیکھا کہ نوجوان ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا شوق رکھنا چاہیے، من چاہیے زندگی ایسے انسان عمر میں گزارنا چاہتا ہے، مگر اسے اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے، تو اس نے کہا نہیں واقعی تو بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑا خطا کیا ہے، تجھے ایسے معافی نہیں ملے گی، تجھے معافی ملے گی ایک شرط ہے۔ کہا کہ بابا ایک شرط نہیں، ہزاروں شرط ہو تو ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ اس سیب کی خطا معاف کر دیجئے۔ اس بزرگ نے کہا کہ سن تیری خطا تو معاف ہو جائے گی، مگر ایک بات پر عمل کرنا ہوگا، میری ایک بیٹی ہے۔ سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج لوگ اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں، رشتہ کیسا چاہیے؟ ارے لڑکا ہو سرکاری نوکری والا ہو، یہ بھی کوالٹی ہو وہ بھی کوالٹی ہو، مگر وہ دیندار ہے یا
یا نہیں, وہ نماز کا پابند ہے یا نہیں, وہ سنت رسول سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں, کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا, کوئی لینا دینا نہیں. بھلے وہ شراب پینے والا ہو, بھلے وہ لوٹ مار کر کے گھر پہ چند روپے چند سکے لانے والا ہو, چلے گا. دیکھیے اس بزرگ نے کہا میری ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, منہ سے گنگی ہے, ہاتھ سے لولی ہے, پیر سے لنگڑی ہے. تو اگر اسے نکاح کر لے تو یہ سیب کی خطا معاف کر دوں گا. بہت ساری تفصیل میں چھوڑ رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے. باتیں ہیں جو آپ کے حضور رکھنا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی, اس بزرگ نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے, آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی, کان سے سن نہیں سکتی, زبان سے بول نہیں سکتی, ہاتھ سے کچھ کام کر نہیں سکتی, پیر سے چل نہیں سکتی, اتنے عیب ہے. کیا تو سے نکاح کرے گا؟ جھٹکا تو لگا, فطری ہے, جوان ہے, خواہشات ہوتی ہے, میری بیوی ہو, ہر ایک چاہتے ہیں. دنیا میں تو حور کی پری ہوتی نہیں ہے, لیکن چاہت ہوتی ہے میری بیوی ہو تو حور کی پری ہو. لیکن اتنے عیب ہونے کے بعد بغیر سوچے بغیر سمجھے کا بابا یہ تو بہت چھوٹی شرط ہے, قبول ہے, تیار ہوں, لیکن یہ خطا معاف ہو جائے, جلدی کیجیے, نکاح پڑھوا دیجیے. ایسا نہ ہو یہ سیب میرے پیٹ میں ہضم ہو جائے اور یہ حرام کا لقمہ یہ خون بن کر گوشت کا لکھڑا بن جائے. میرے پیاری اسلامی بھائیوں, آج کی طرح نہیں کہ شادی میں ناچ ہو, گانا ہو, ڈی جے ہو, یہ نہیں ہو تو پھر شادی کس چیز کی, یہ بربادی شادی نہیں ہے. اہل کھانا ہو یا جملہ حضرات ہو, پرسنلی نہیں لیجئے گا, میں آپ تک شریعت اسلام کی بات رکھنا چاہتا ہوں. کوئی یہ نہ سوچے مجھے فوکس کیا جا رہا ہے. یہ شادی نہیں, یہ بربادی ہے. ارے شادی کس کو کہتے ہیں؟ فاطمۃ الزہرا کی شادی دیکھ لے. ارے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شادی دیکھ لے. ارے کائنات میں ایسی شادی کوئی ہو سکتی ہے؟ بے مثل و بے مثال ہے. لیکن اس نوجوان نے کہا مجھے قبول ہے بابا, جلدی. شریعت اسلام کے اعتبار سے مہر مقرر ہوا, نکاح خوانی ہو گئی. اس بزرگ نے کہا کہ بیٹے فلاں کمرے میں تیری بیوی آنکھوں سے اندھی ہے, کان سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, پیر سے لنگڑی ہے, گھر میں انتظار کر رہی ہے, جا. یہ نوجوان خوشی خوشی دروازے پر گیا. تو جو شریعت پر چلنے والا ہو ہر معاملے میں اس کو لحاظ ہوتا ہے. آج پردے کی بات کی جائے نا میرے پیارے اسلامی بھائی, بے باکی کے ساتھ کہہ دیا اپنے ہی ہیں, مامائی کا تو بچہ ہے, چاچائی کا تو بچہ ہے, خاندان والے ہی تو اس سے پردہ, اب باہر جائیں گے تو پردہ کر لیں گے. میرے پیاری اسلامی بھائیوں پوری بہری سن تو سکتی نہیں, سن تو سکتی نہیں, لیکن مصطفیٰ کی سنت تو ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو سلام کی جائے. دروازے پر گئے, پھر سوچا کہ مصطفیٰ کریم نے, رؤوف الرحیم نے, رحمت للعالمین نے, شفیع المذنبین نے تو ہمیں طریقہ کوئی بتایا زندگی گزارنے کا کہ جب کبھی کسی کے گھر جاؤ تو دروازے کے سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ اور دروازے کو لاک کرو, دستک دو, پہلے صدا لگاؤ. گئے دروازے پر کھٹ کھٹ کھٹ, بیگم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, سلام کیا. یہ نوجوان کیا دیکھتا ہے کہ کسی کے آہٹ کی آواز آئی, تھوڑی دیر میں دروازہ کھولا, سلام کا جواب ملا, وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. نوجوان نے سلام کا جواب سنا, چہرہ اٹھایا کہ جواب کس نے دیا ہے, جیسے پہلی نظر ڈالی فوراً گردن نیچے کی, بھاگنے لگے.
شریعت اسلام کا یہ قانون ہے. کتنا ہی گندا منظر، کتنا ہی گھنونا منظر، نہ چاہ کر انجانے میں پہلی نظر پڑ گئی فوراً ہٹا لی تو معاف. ہاں لیکن پہلی نظر پڑا اور من بھر کر رچ رچ کر دیکھ لیا تو کہا پہلی نظر ہے تو یہ پہلی نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے، نظر پڑی فوراً نیچے کرنی سے نوجوان نے دیکھا، فوراً نیچے نظر کی، بھاگا، گئے اس بزرگ کے پاس اور اس کی گریبان کو پکڑ لیا. پہلے جب آیا تھا تو کیا کیا تھا؟ پہلے آیا تھا تو کیا کیا تھا؟ بولے نا، قدم پر گر گیا تھا. یاد ہے نہیں ہے تو بولے سادن. قدم پر پہلے گر گیا تھا، اب قدم پر نہیں گرا، گریبان پکڑ لیا. ارے او بزرگ، ارے او سید العمر بابا، تیری میرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ ایک نہ کرتا جرم ہو گیا تھا، اس کو معاف کروانے کے لیے اندھی کو ایکسپٹ کر لیا. ارے گونگی تھی، لنگڑی تھی، بہری تھی، ارے میری بھی حسرت تھی، تمنا تھی، ہور کی پری بھی نے، لیکن اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا. تو مجھے کس کے کمرے میں بھیج دیا تھا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری اتنی عمر ہو گئی ہے، تو اتنی گندا حرکت کرتا ہے. ارے تجھے پتا بھی ہے، ارے اس کو دیکھ کر لگتا ہے آسمان سے حور زمین پر آ گئی ہو. ارے اس کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ گلاب کا پھول میں نکھار آ گیا ہو. ارے ایسی خوبصورت ہے، ایسی خوبصورت ہے کہ لگتا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہ اس کے چہرے پر 14ویں کے چاند کی جو ہے سماعت اس کے چہرے پر نظر آ رہی ہے. اتنی خوبصورت ایسی عورت کائنات میں میں نے نہیں دیکھا، تو اس کے پاس بھیج دیا ہے. ارے میرا نفس بہک جاتا اور گناہ ہو جاتا تو میں تو اپنے آپ کو بھی منہ نہ دکھا سکتا. ارے بابا تیری مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ تو کیوں ایسا کرتا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائی، نوجوان ہے، وہ نوجوان ہے. آج ہمارا نوجوان انٹرنیٹ کی دنیا میں آ کر اپنی زندگی برباد کر رہا ہے. ارے اس کی بھی تو حسرت نہیں ہوگی نا. بابا نے جب دیکھا اتنا بڑا تقویٰ، اتنا پریشان، بابا مسکرانے لگے. بیٹا، جب تم پہلی مرتبہ آیا تھا اور گر گرا رہا تھا، تیرے وجود سے خوف خدا نظر آ رہا تھا. میں نے سوچا ایسے جمعی ایسے جمال مجھے کہیں ڈھونڈنے سے نہیں بھی لگا، اس لیے تیرا امتحان لیا تھا، تیرا ٹیسٹ لیا تھا. میں نے جھوٹ کہا تھا، میں نے جھوٹ کہا تھا تیری بیوی اگتی ہے، لنگڑی گونگی بہری ہے. جا بیٹے جا، وہ حور کی پری جیسی نظر آنے والی کوئی اور نہیں، تیری شریک حیات ہے، تیری بیوی ہے. اور ہاں بیٹا سن، میں نے جو کہا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے کہا تھا کہ آج تک اتنی جوان ہو گئی ہے مگر آنکھ سے کوئی حرام چیزوں کو دیکھا نہیں. تو میں نے سوچا جس کی نظر کبھی حرام پر پڑی نہیں تو وہ اندھی تو ہو سکتی ہے، کیونکہ جس کی نظر حرام نہ دیکھے ارے وہ اندھے پن سے بھی اور کیا ہو سکتا ہے. میں نے اس لیے اندھا کہہ دیا. ہاں اس کو پہلے اس لیے کہا آج تک حرام نہیں سنی، گونگی اس لیے کہا آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولی، آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا، آج تک کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، آج تک کوئی حرام بول نہیں بولا، ایسا جملہ نہیں بولا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو. ہاں ہاں میں نے ہاتھ سے لولی اس لیے کہا آج تک اس نے اپنا ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا. میں نے دیکھا کہ میری بیٹی اتنی عمر تک پہنچ گئی ہے مگر آج تک اس کا قدم حرام کی طرف بڑھا نہیں. تو میں نے کہہ دیا کہ یہ پیر بھی لگ رہی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں جانتے ہیں اس عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہی عورت ہے جو میرے اور آپ کے بڑے پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام الخیر فاطمہ ہے. اور وہ نوجوان کوئی اور نہیں، وہ نوجوان میرے اور آپ کے پیر غوث اعظم دستگیر
شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے باپ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اور وہ بزرگ تیار نہیں میرے غوث پاک کے نانا حضرت سیدنا عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ جب ایسی عورت، جب ایسا مرد اکٹھا ہو کر جوزہ وظیفہ ادا کرتے ہیں تو اللہ جیسے کائنات میں تمام نبیوں کا سردار اپنے نبی آخری نبی رحمت للعالمین کو بنا کر تمام نبیوں کا سردار بنا دیا، ویسے میرے غوث کو تمام ولیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ دیر پہلے آپ نے سنا نا کہ جب باہر نکلتے تھے تو لوگ کلمے پڑھتے تھے، کلمے پڑھتے تھے۔ کیسی مار رہی ہوگی نا، کیسی مار رہی ہوگی۔ آج ہمیں تربیت بھی کرنا نہیں آتا، کہاں سے آئے گا؟ ہماری تربیت نہیں ہوئی نا۔ بھائی تربیت جس کی ہو وہ تو تربیت کر سکتا ہے۔ اللہ نے مجھے انتخاب کیا آپ کی دعاؤں سے، جملہ حضرات کے فیض و برکات سے اللہ نے کچھ اپنے دین کا علم میرے سینوں میں ڈالا، تو آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ایک اور واقعہ عرض کروں گا، اس کے بعد مناسب ہوا تو آپ تک ٹھہروں گا، نہیں تو اپنی گفتگو کو سماپت کروں گا۔ لیکن میں تربیت کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک عورت ہے، بہت پیسے والی ہے۔ بھائی پیسے والی ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن پیسے کی لالچ میں، پیسے کی محبت میں اندھا ہو یہ بری چیز ہے۔ بہت پیسے والی ہے، نزاکت تھی، اپنا کام خود نہیں کرتی تھی، تو اس نے ایک نوکر رکھ لیا، ایک خاتون کو کام کاج کرنے کے لیے گھر میں رکھا۔ وہ خاتون آتی، گھر کا کام کاج کرتی۔ اتفاق ہوا ایک دن اس کے ہاتھ سے کانچ کے گلاس ٹوٹ گئے، جس کے پیچھے والے بھی بولے میں ساتھ چاہیے، دیکھیں میں کسی سے ساتھ مانگتا نہیں ہوں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دروازے والے میں بھی کمی نہیں ہے۔ ارے جب دین کی بات آئے تو صرف زبان اور ہاتھ نہیں، جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان سے حرکت کرنا کیا چیز ہے؟ عشق مصطفیٰ میں جان دینا پڑے تو سعادت و مندی ہم سمجھتے ہیں۔ اچانک اس نوکرانی کے ہاتھ سے کانچ کی گلاس گری، ٹوٹ گئی۔ مالکن تھی نا، کیا معلوم کبھی نہیں، جملہ میں بولنا نہیں چاہتا لیکن بولوں گا نہیں تو پھر سمجھیں گے۔ اسٹیٹ ہے، ہر چیزیں بولنے کے نہیں ہوتی، لیکن میں بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ جملہ نہیں بولوں گا تو آپ کو پورا رزلٹ دماغ میں سیٹ نہیں ہوگا۔ کیا کہا؟ کبھی اندھی ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، چیزوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہے یا پھر نقصان کرنے کے لیے۔ اس مالکن کی ایک بیٹی بھی تھی جو بہت چھوٹی تھی، دوڑی دوڑی امی کے پاس آئی، امی امی آپ نے جو اس نوکرانی کو کہا کمینی، ماں یہ کمینی کا مطلب کیا ہے؟ آج معاشرے میں دیکھیں کتنی برائیاں ہیں، اولاد کیسے بھٹک جاتی ہے، بعد میں پھر پھرتے ہو مولاناؤں کے، پھر مولانا بھی تعویذ دے، آیت قرآنی دے، تو جب تمہارے دل پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کا مہر لگ جاتا ہے اور پھر کچھ دین کی بات اثر نہیں ہوتا تو خود کی غلطی سے گھر تو گھر، خاندان تو خاندان برباد کرتے ہو، اور اس کے بعد وارث الانبیاء علماء پر بھی اعتراض کرتے ہو، نہ جانے کہاں کہاں تک اپنی آخرت برباد کرنے چلے جاتے ہو۔ ذرا گھر میں غور کر لیا کرو تمہارا ڈیلی روٹین کیا ہے۔ اس بچی نے ماں سے پوچھا، ماں اس کا میننگ کا مطلب کیا ہے؟
माँ ने सोचा छोटी बच्ची है, अगर कह दूं कि मुआशरे में कमीनी को गाली समझा जाता है तो बिगड़ जाएगा। तो भाई मैं आप होते तो यही करते, लेकिन यही करते, क्या करते, टाल मटोल करते ना। तो उस मालकिन ने अपनी बच्ची को कहा, बेटा कमीनी का मतलब होता है मोटी ताजी। क्या होता है? नहीं बोलेंगे, मोटी ताजी, फिटफाट। थोड़ा दिन और गुजरा, फिर उस नौकरानी के हाथ से चाय का कप गिरा, फूट गया, मालकिन की नजर पड़ गई। ओ हरामी, क्या कर रही है? दिन ब दिन तू चीजों का नुकसान करेगी। तुझे काम करने के लिए रखा है, हिफाजत के लिए रखा है, या बर्बाद करने के लिए रखा है? बाजू बेटी थी, बेटे थोड़ी आई माँ। कमीनी का मतलब तो समझ में आ गया कि कमीनी का मतलब होता है मोटी बाजी, मगर माँ अब ये बता हरामी का मतलब क्या है? माँ फिर टाल मटोल, बेटा हरामी का मतलब होता है दुबली पतली। क्या होता है? दुबली पतली। कोई चलो, तुम तो सोचते हो ना टाल मटोल कर ले, तो जैसे हमारा अक्सर लोगों के पास जाना होता, भाई आओ नमाज के लिए, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, इश्क़ मुस्तफ़ा का दावा करते हो, कहते हो हम आशिक़ रसूल हैं। मुझे शक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप है, लेकिन आशिक़ रसूल बोलने से नहीं होता, साबित करना पड़ता है। जी हाँ, साबित करना पड़ता है। बाप कहे कि ये मेरा बच्चा है, तो क्या तुम्हारी शादी हुई? कहे नहीं, तो हम मानेंगे। तो कहेंगे ये तेरा बच्चा हो सकता है, नहीं मानेंगे ना। तो इश्क़ रसूल का दावा तो कर रहे हैं, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, मैं या रसूल अल्लाह का नारा लगाता हूँ, लेकिन पल्ले कुछ है ही नहीं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं समझता हूँ कि ये गद्दारी है रसूल पाक से, ये मक्कारी है शरीयत इस्लामिया से। उस बच्ची ने कहा माँ हरामी का मतलब पता? माँ ने कहा बेटा दुबली पतली। चंद दिन गुजरे, थोड़े दिन के बाद उस मालिकिन की माँ की तबीयत खराब हो गई। उस मालिकिन की माँ की बच्चे की नानी की क्या हुई? तबीयत खराब हुई। और भाई जब तबीयत खराब हो जाती तो क्या करते हैं आप सब? क्या करते हैं? डॉक्टर को दिखाते ना। भाई कोई अच्छा डॉक्टर है तो घर बुला लेते, नहीं तो हॉस्पिटल ले जाते। तो हॉस्पिटल ले जाया गया, बेटी को खबर मिला, इस मालिकिन को खबर मिला कि बेटी तेरी माँ की तबीयत खराब है, तेरे बच्चे की नानी की तबीयत खराब हो गई है, मुलाकात के लिए आजा। मालिकिन ने अपना कपड़ा बांधा, अपना साजो सामान इकट्ठा किया और बच्ची को साथ में लिया और हॉस्पिटल माँ की इयादत के लिए, माँ को देखने के लिए गई। तो माँ तो देख ही रही थी, आपस में मुलाकात तो हो ही रही थी, लेकिन बच्चे को जो तरबियत मिली थी अब उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। बच्चे की जो तरबियत हुई थी अब वो सामने दिख रहा है। बच्ची दौड़ी दौड़ी नानी के पास गई, नानी के सीने से चिमट गई और कहने लगी नानी तू पहले कितनी कमीनी थी, अब तू कितनी हरामी हो गई है। कौन सिखाया? कौन सिखाया? अब भी नहीं सुधरोगे, अभी भी नहीं बदलोगे अपने आप को, अभी भी मनचाही जिंदगी गुजारोगे। अरे अमाना क्या, आपकी उम्र हो गई है, आप सोचते हो कि आप बचा क्या है? हमारी उम्र हो गई है, जवानी का चंद हिस्सा गुजर गया, बुढ़ापा आ गया है। आप तो बस इधर उधर की बातों में टाइम पास करके जिंदगी गुजार लेता हूं, लेकिन आपके मनचाही जिंदगी बच्चे पर बहुत गलत असर डालती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जो घर में होता है ना बच्चे सीख रहे हो, इसलिए कहा गया है कि माँ का गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा होता है। एक और यहाँ पर नुक्ता अर्ज करता हूँ, फिर गुफ्तगू को दूसरी की तरफ मुड़ता हूँ। शादी का माहौल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे। जोड़े के अंदर खूब फिरोज़ बरकत अल्लाह बीवी फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नसीब फरमाए और इस शादी को और जुमला अहले खाना की
बेटी को कनीज़ फातिमा में कबूल फरमाए और जनाब दुल्हे को अली गुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की खैरात अता फरमाए। आप सब भी दुआ करो कि अल्लाह ये शादी को एक कामयाब शादी बनाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने पौधा देखा होगा, पौधा भाई ट्री, दरख्त बड़ा हो जाए तो दरख्त होता है, जब छोटा हो तो पौधा कहते हैं उसको। तो पौधा आपने लगाया होगा और उमन बिहार में तो ऐसा ही होता है, कोई मेहंदी का, कोई आम का, कोई कुछ तो कोई कुछ घर में लगाते रहते हैं। तो जब अल्लाह उसमें बरकत डालता है, थोड़ा थोड़ा वो बड़ा होता है तो उसकी टहनियाँ निकलती है नहीं निकलती है, तो उसकी शाखें निकलती है ना। तो क्या होता है, कभी कभी वो दाएं भागना शुरू करता है, कभी बाएं, तो कोई वो कहीं तो कहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम उसको एक शेप, एक डिजाइन देना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ कट करना है तो कट कर डालते हैं, नहीं तो लकड़ी वगैरह लगा कर सहारा देकर उसको अपनी मर्जी का डिजाइन देना चाहते हैं, आसानी से दे देते हैं। लेकिन वही पौधा अगर वो बड़ा हो गया, फिर उसको आप दरख्त बनने के बाद चाहते कि नहीं इसकी शाख ऐसे नहीं, इसकी टहनियां ऐसे होगी, ये सब होगी, क्या होगा फिर, क्या होगा, या तो होगी नहीं, या तो टूट जाएगा, या तो टूट जाएगा। यही मिसाल बच्चे की है कि जब बच्चे के अंदर बचपना का परवान चढ़ता रहता है तो वह पौधे की मानिंद होती है। बाप अगर उसको चाहे कि वो कुरान की तरफ, कुरान की तालीमात को इख्तियार कर ले, तो कसम खुदा की दावत से कहता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे किसी हीरो हीरोइन को फॉलो कर ले। अगर माँ बाप बचपन में चाहे कि वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, फरमाबरदारी की तरफ माइल हो जाए, तो दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता। लेकिन जब माँ बाप उसको ढील देते, छोड़ देते, अभी तो बच्चा बड़ा होगा, अक्लमंद होगा, होशियार होगा, ये खुद ही अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा समझेगा, तब ये अपने आप को संभाल लेगा। लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। सेम जो मिसाल मैंने पौधे के लिए, वही हाल होता है कि बच्चे को तालीमात से दूर रखा जाता है, दुनिया की तालीमात तो सिखा दिया जाता है, लेकिन नतीजा यह होता है बच्चा बड़ा होता है, जब वो देखता है इस फितन दौर को, तो उसको शौक आता है, उसके अंदर एक जुनून आता है कि मेरे अंदर क्या कमा कर ले, अरे ये बात तो सटिया गया है, कैसी कैसी बातें करता है, अरे इसका दौर और था, मेरा दौर और है, अरे इसके दौर में मोबाइल फोन नहीं था, इसके दौर में यह नहीं था, वो नहीं था, अब सटीला दौर है। अरे बुढ़े तुझे क्या पता, तू घर में बैठ, अब तू देख हमारा दौर कैसा है। ऐसा नहीं, ऐसे निशान चलता है, फिर बच्चा ऐसे ही करता है। और फिर कुछ बच्चे अगर वो कामिल तौर पर भटक जाता है तो फिर वही धक्के मार के बाप को, माँ को घर से बाहर करता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, उस गुफ्तगू को दूसरे रुख देते हुए मैं अर्ज करना चाहूँगा, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अपने बच्चे को दीन की तालीमात दें। खैरुकुम मन तअल्लमा खैरुकुम मन तअल्लमा कुरान व अल्लमा, कि तुम्हें बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान का इल्म सीखे, दूसरों को सिखाए। अब कौन ऐसा इंसान होगा जो बेहतरीन अच्छा नहीं बनना चाहता है? भाई शराबी हो, शराब अगरचे पीता है, जुआरी है, जुआ अगरचे खेलता है, जानी है, जिना अगरचे करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में यह बात रहती है कि मैं अच्छा इंसान बनूं। मेरे रब्बे करीम ने अपने मुस्तफा करीम की ज़बान से कामयाब होने का तरीका, अच्छा बनने का तरीका बता दिया। यानी का मेहनत करो, पैसे कमाओ, अच्छे घर बना लो, लोग कामयाब कहेंगे। नहीं, ये भी नहीं कहा डट कर खाओ, जिम करो, बॉडी बना लो, लोग अच्छा कहेंगे। क्या कहा? कुरान का इल्म सीखो, दूसरों को सिखाओ, अच्छे इंसान कहलाओगे। जब इंसान कुरान का इल्म सीखता ना तो उसे पता होता है कि खुद कैसे रहना, बच्चों को कैसे रखना है। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शादी के माहौल की तरफ आता हूँ। जब इंसान अपने बच्चों को परवान देता रहता है, यहाँ तक कि
اس کا بچہ یا بچی بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ چاہتے ہیں کہ نکاح جیسے سنت پر عمل کر کے جس کی امانت ہے اس کے سپرد کر دیں. چاہتا ہے نا میرے بچیوں کے تو یہ چاہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ اگر کروڑ پتی ہو کھربوں پتی ہو لیکن جو سکھ شوہر بیوی کو دے سکتا ہے وہ سکھ ماں باپ نہیں دے سکتے. ہے کہ پردے مرض کر رہا ہوں. جو سکھ لڑکے کو بیوی سے مل سکتا ہے وہ سکھ مہنگی مہنگی کاروں میں مہنگے مہنگے لباسوں میں نہیں مل سکتا. لیکن آج کل کلچر یہ ہو گیا ہے کہ جلدی لوگ شادی بھی نہیں کرنا چاہتے. بہت برائی ہے اس میں. اچھی عادت نہیں میرے پیار سے لگا. ایسا نہ کرے. ماں باپ بھی بہت کٹھور دل کے ہوتے ہیں. اے بیٹا پہلے اپنے پیر پہ تو کھڑا ہو جا رہے بھائی. بچہ جب رینگ رہا تھا گھٹنوں کے بل اور جب کھڑا ہوا تھا تو وہ کھڑا ہی ہو گیا تھا. وہ کھڑا ہی ہو گیا تھا. اب اس کو کہہ رہا اپنے پیر پر پہلے کھڑا ہو جا تب تیری شادی ہوگی. اور اس پیر پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے کسی کی 20 سال کسی کی 25-30 حتیٰ کہ 40-40 50-50 سال گزر جاتے ہیں لیکن نکاح نہیں کرتے. ایسا نہیں کرتے. ماں باپ کو چاہیے کہ جیسے لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے. ہاں ہمارے انڈیا کا قانون ہے کہ 18 سال تک میکسیمم ویٹ کیا جائے تو میں اس پر بحث نہیں کروں گا. لیکن میں قرآن حدیث کی بات کروں گا کہ جیسے ہی میرے آقا کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نکاح کب کیا جائے, نکاح کب کیا جائے, تو نکاح کی کیٹیگری ہے. کسی پر نکاح سنت ہے, کسی پر واجب ہے اور کسی پر فرض بھی ہو جاتا ہے. موجود ہے. نکاح صرف سنت ہی نہیں ہے. اگر یہ آپ کو ظن غالب ہو کہ اگر میں نکاح نہ کروں تو بدکاری میں گرفتار ہو جاؤں گا تو پھر آپ کے لیے سنت نہیں رہے گا. ہاں آپ مطمئن بھیا میں غلط لائن میں نہیں جاؤں گا لیکن پھر بھی سنت پر عمل کر لے تو یہ اس کی نکاح اور سنت کہلائے گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائی رسول پاک نے فرمایا کہ جیسے تمہاری اولاد بالغ ہو جائے نکاح کر دے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ سماجی طور پر یہ ہوگا کہ بالغ ہوں گے تو کتنی عمر رہے گی؟ لڑکی جو ہے نا 9 سال سے 15 سال کے بیچ میں, 9-12 بھی ہے جی, 9-12 بھی ہے, 9 سے 15 بھی ہے. لڑکی جو ہے 9 سال سے 15 سال کے درمیان میں کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے. اگر کسی کو یہ پتا نہیں کہ بلوغت کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں تو اسلامی کیلنڈر اسلامی مہینے کی ڈیٹ تاریخ کے حساب سے جیسے اس کا 15 سال کمپلیٹ ہوگا اور 15 سال کے بعد 16 سال کا پہلا دن ہوگا وہ بالغ ہوگا. اور لڑکا ہے تو 12 سے 15 سال. ویسے مسئلہ کہ آپ دیکھیں گے ظاہر نشانی ہے تو ٹھیک, نہیں تو 15 سال کمپلیٹ ہوئے 16 سال کے پہلے دن سے شریعت اسلام کا اس پر قانون لاگو ہو گیا. تو اب اس کنڈیشن میں چاہیے کہ نکاح کرنے کے بارے میں سوچیں. لیکن اس کم عمر میں شادی کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچی ہوگی کم عمر کی, بچی ہوگی کم عمر کی تو اس کو اپنا نظام چلانے کی خواہش نہیں ہوگی. کیونکہ اگر آپ نے اپنی بچی کی 20-30 سال کی عمر میں شادی کیا تو بہت اچھے طریقے سے اس کو دماغ اور اس کا ذہن بن چکا ہوگا کہ میں اچھا برا فیصلہ کر سکتی ہوں. ارے وہ جو سسرال جائے گی جہاں اس کی ساس کئی سالوں سے گھر کا نظام سنبھال رہی ہوگی, وہاں آپ کی بچی جائے گی اور کہے گی میں بھی دماغ والی ہوں, میں بھی بہت انٹیلیجنٹ ہوں, میں اپنے طریقے سے گھر چلاؤں گی. پھر وہاں ہوگا لڑائی جھگڑا اور پھر نہ جانے کہاں سے کہاں بات پہنچے. تو اگر کم عمر ہوگی
جائے گی تو سسرال کا جو نظام ہوگا وہ ڈھل جائے گا. ایک فائدہ تو یہ بھی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی. دوسرا کہ جلدی نکاح کرنے سے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے. نکاح کر لینے سے میرے نبی پاک نے فرمایا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نکاح تک رہی بات. اب جب بچے نکاح کی عمر کو پہنچے تو ماں باپ کو چاہیے کہ شادی سے 1-2 سال پہلے اس کی تربیت کرے. کیا تربیت کرے؟ لمبی چوڑی نہ کہتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر بیٹی ہے تو اس کو یہ کہے بیٹی جب سسرال جانا تو ایسا اسٹوڈنٹ وہاں زندگی گزارنا, ٹیچر بننے کی کوشش نہ کرنا. اگر اسٹوڈنٹ بن کے جائے گی تو وہاں کا تو کلچر سمجھ لے گی, ساس جیسا نظام چلائے گی تو چلنے دینا. ہاں کچھ دن گزریں گے ساری حکومت تو تیری ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں سکھانا. آئیے ایک واقعہ سے. ایک باپ ہے, ایک لوتی بیٹی ہے. جانتے ہیں ایک لوتی بیٹی ہے تو کتنا پیار ہوتا ہے, کتنا پیار ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بیٹیوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی بیٹی والا ہوں. آج لوگ بیٹی سے مایوس ہو جاتے ہیں. ارے نعمت لے لیے میرے بھائی, نعمت لے لیے, قدر کرو. مقدر والوں کو بیٹیاں ملتی ہے. پتا ہے بیٹی کتنی بڑی دیالو ہوتی ہے. ایک باپ ہے, چند بچے تو ہیں اس کے, مگر بیٹی اکلوتی ہے, خود بھی دیندار ہے, رات دن اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے, بیٹی کی پرورش کر رہا ہے. بیٹی شادی کی عمر کو پہنچی تو باپ کو خیال آیا کہ اب بیٹی کا نکاح کرنا چاہیے. تو داماد ڈھونڈا. کیسا داماد؟ دیندار. دیندار. ایک سچی بات ہوتا ہوں آپ کو, سچی بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہو یار کوئی پیسہ والا ملے گا, کوئی سرکاری نوکری والا ملے گا, اونچا عہدہ والا ملے گا, اچھی زندگی گزر جائے گی. لیکن یقین مانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری نہ کر سکا وہ آپ کے بچے کی تابعداری کیا کرے گا؟ نہیں کر سکتا. ارے جو رسول سے غداری کرتا ہو, ارے جو اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے چھوڑتا ہو وہ آپ کی بیٹی کی حفاظت کرے گا؟ نہیں. دیندار ڈھونڈیے گا. تو اس نے ڈھونڈا. نکاح کی ڈیٹ وغیرہ سب فکس ہو گئی, نکاح کھانی ہوئی, رخصتی کا معاملہ ہوا. داماد کو بلایا. داماد کو بلانے کے بعد کندھے پر ہاتھ رکھا. بیٹا میرے لال, اتنے سال تک سینے سے لگا کر اپنے لال کو, اپنے جگر کے ٹکڑے کو میں نے پالا پوسا, لیکن یہ تیری امانت تھی. ارے ایسا جگرا لاؤ, ایسا جگرا, ایسا دل لاؤ. آج کچھ ہوتا ہے تو سیدھا میان سے تلوار نکالتے ہو. ارے کامیاب زندگی اسی کی ہوتی ہے, کامیاب نکاح اسی کا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو تربیت کر کے بھیجے. داماد کو بلایا, گلے میں ہاتھ ڈال کر سسر کیا کہہ رہا, بیٹا تو بھی میرا لال ہے, یہ بھی میری لال ہے, تو بھی اب میری زندگی کا سہارا بن گیا ہے, یہ بھی میری جگر کا ٹکڑا ہے. جب تک یہ کھاتی نہیں تھی میں کھاتا نہیں تھا, جب تک یہ پیتی نہیں تھی میں پیتا نہیں تھا, جب تک یہ سو نہیں جاتی تھی میں سوتا نہیں تھا. ہر لمحے ہر گھڑی میں اپنی بیٹی کا خیال رکھتا تھا. مگر اے میرے بیٹے, اے میرے داماد, یہ تیری امانت تھی, میں تو سنبھال رہا تھا. یہ تیری ذمہ جو, یہ تیری جو ہے ذمہ, تیری یہ گویا کہ ایک امانت تھی, یہ تیری ملکیت تھی, میں تو اسے سنبھال کر رکھا ہوا تھا. لیکن ہاں بیٹا, یہ جب تیرے گھر جائے گی کچھ اونچ نیچ ہو جائے گا
تو تو اسے ڈانٹنا نہیں، تو اسے ناراض نہ کرنا، خدا کے لیے بیٹا تو اسے معاف کر دینا۔ اور اپنے داماد کو اس طریقے سے ریکویسٹ کرنے کے بعد بیٹی کو بلایا، باپ نے سینے سے چمٹایا اور کہا بیٹی سن، ہوں گے کوئی اور باپ جو یہ کہتے ہو بیٹی سسرال میں ڈرنا مت، جاتے ہی سکہ جما لینا، جاتے ہی وہاں کھوٹا کار لینا۔ اگر تو شروع میں ڈر گئی تو لوگ تجھے غلام بنا لیں گے، سسرائیں گے۔ بیٹی ڈرنا رہی، تیرا باپ کمزور ہے کیا؟ اتنے سال تک پال سکتا ہے، بعد میں بھی پال لے گا۔ وہ باپ نہیں ہے جو بیٹی کو ایسی تربیت دے، یہ اور باپ تھا، بیٹی کو بلایا تھا بیٹی میں تیرا باپ ہوں، ہر دکھ ہر سکھ میں تیرے ساتھ رہتا تھا، مگر میں بیٹی تو امانت تھی، کسی کی ذمہ داری تھی، میں سنبھال کر رکھا تھا، میں وہ ذمہ داری جس کی تھی میں اس کو دے رہا ہوں۔ بیٹی جب تو میرے گھر سے اپنے سسرال چلے جانا تو سسرال جانے کے بعد شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا، شوہر کو کبھی ناراض نہ کرنا، اور ہاں بیٹی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ نکالنا۔ اب بیٹی سن، تجھے خدا کا واسطہ، تجھے اس پیارے باپ کا واسطہ، ایک طرف تیرا باپ ہو اور دوسری طرف رسول پاک کا فرمان ہو، ایک طرف تیرا باپ آ جائے اور دوسری طرف تیرا شوہر آ جائے تو بیٹا شوہر کی سننا باپ کی نہ سننا، اس لیے کہ شادی کے بعد باپ سے ماں باپ سے زیادہ مرتبہ شوہر کا ہو جاتا ہے۔ بیوی کی جنت شوہر میں ہوتی ہے اور شوہر کی جنت اس کی ماں میں یعنی لڑکی کی ساس میں ہوتی ہے۔ تربیت دے بیٹا، ایک طرف میں ایک طرف تیرا شوہر، تو شوہر کو خوش کرنا اگرچہ وہاں مجھے ناراض کرنا پڑے، اور یہی شریعت یہی قانون میرے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتا ہے، یعنی یہ سمجھ لیجیے آسان کر دوں، مرد ٹیچر ہوتا ہے اور عورت اسٹوڈنٹ ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کا فیصلہ چلے گا تو وہاں پر شوہر کا چلے گا، بیوی کا اس سے نیچا رہے گا، مگر آج بیوی ایسا چاہتی نہیں ہے۔ اگر شوہر بیوی سے کوئی معاملے میں نہ پوچھے تو آگ ببولا ہو جاتی ہے اور نہ جانے کہاں تک پھر معاملہ بڑھتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شوہر کا مقام چند عرض کرتا چلو، اس کے ساتھ ساتھ شادی کی برکات بھی بتاتا چلو۔ آج لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے نا، سوچتے ہیں کہ ذرا اور بڑے ہوں گے، ذرا گھر بنا لیں گے، ذرا کاروبار سیٹ اپ کر لیں گے، اس کے بعد نکاح کریں گے، پھر پریوار ہے، پھر سارا معاملہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نکاح کی برکت سنیے، اگر کوئی انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو کتنا نہیں ثواب ملے گا؟ 2 رکعت کا، علماء موجود ہے، حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں، 2 رکعت کا۔ مگر نکاح کرنے کے بعد اگر وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، اللہ 70 رکعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں، اگر کوئی غسل کرتا ہے، غسل معلوم نہیں، بولیے ذرا، نہیں رہنے دیجیے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ لاعلمی میں شرمندگی کا اظہار ہو، اس لیے میں رسوا نہیں کروں گا۔ نہانا اور ہوتا ہے، غسل کرنا اور ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں۔ نہاتے جو پاک ہوتا ہے نا، پاک ہے مگر پھر بھی بھائی دھول مٹی ہے، صاف کرنا وہ نہانا کہلاتا ہے۔ لیکن جب انسان ناپاک ہو جائے، آج تو ہمارے نوجوانوں تک کو یہ بھی شعور نہیں کہ ناپاک کب ہوتا ہے انسان۔ تھوڑا پیشاب کا چھٹا پڑا، اپنے آپ کو کہتا نماز ہو گیا ہوں، میں نماز پڑھ نہیں آ سکتا۔ ارے وہ ناپاک نہیں بھائی، وہ کپڑے پہ پڑا تو کپڑا چینج کر لے، جس حصے پر پڑا ہے اچھے طریقے سے دھو لے، صاف ہو جائے گا۔ ناپاک کسی اور چیز سے ہوتا ہے۔ بہرحال
ثواب نہیں، کوئی ثواب نہیں، لیکن ہاں اس نے یہ نیت کی کہ میں غسل کر رہا ہوں، پاک ہو جاؤں گا تو قرآن کی تلاوت کروں گا، نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، اور اس طریقے سے اچھی نیت کر لی تو پانی کے ہر قطرے پر ایک ایک نیکی ملے گی۔ کس کو؟ جس کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ کتنی نیت اچھی کر لیے تاب ہر قطرے پر غسل کرے نا تو نہائے گا جو تو ہر قطرے پر ایک ایک نیکی ملے گی۔ لیکن اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ ناپاک ہو جاتا ہے اور پھر غسل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر غسل کے قطرے کے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور قیامت تک وہ فرشتے اللہ کی عبادت کریں گے، قیامت تک اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اور اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ کس کو ملے گا؟ بولے نا بھائی، اس آدمی کو بولے نا، نکاح کرنے والے کو، نکاح کرنے والے کو۔ تو یہ نکاح کا مقام ہے، نکاح کی برکت ہے، نکاح کرنے کے یہ فائدے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی، اب جب انسان سسرال کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو وہ نظام پہلے سے نہیں معلوم ہوتا تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اس بزرگ نے، اس لڑکی کے باپ نے کیا کیا؟ داماد کو بلا کر سمجھایا، ریکویسٹ کی، کچھ غلطی ہو نظر انداز کر دینا۔ بیٹی کو قسم دیا اور کہا بیٹی شوہر ایک طرف نہ ایک طرف، تو شوہر پہلے مجھے ناراض بھلے کر دینا لیکن شوہر ناراض نہ ہو۔ شوہر کا کیا مقام ہے سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شوہر کی مرضی کے بغیر آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر شوہر کسی معاملے میں آپ کو منع کر دے تو آپ کو بات ماننی ہوگی۔ شوہر کا مقام و مرتبہ تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ کا شوہر جہاں آرام کرتا ہے اس بستر کو بھی کسی کو لہو لہان گندا نہ کرنے دے، کسی کو جہاں شوہر آرام کرتا ہے سوتا ہے اس کی بھی بے حرمتی نہ ہونے دے۔ اتنا ہی نہیں، عرض کروں اور آگے بڑھ کر تو شوہر کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ اگر شوہر کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے، پیپ بہنے لگے اور بیوی اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر اس اپنے شوہر کے جسم کی گندگی کو صاف کر لے، تب بھی شوہر کے پورے مقام کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ وہ مقام اللہ نے شوہر کو دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، شریعت اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے جو نبی آئے تھے ان میں تعظیماً سجدہ ہوا کرتا تھا، ان میں تعظیماً لوگ آتے اور نبی کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی اونٹ پاگل ہو گئی، اونٹ پاگل ہو گئی، نبی پاک کو بلایا، یا رسول اللہ اونٹ دیوانی ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب اونٹ کے نا بے قابو ہو جاتے ہیں بہت خطرناک ہوتی ہے، بہت خطرناک۔ اونٹ کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں تاریخ اسلام میں۔ اونٹ بے قابو ہو گئی، یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گئی، دیوانی ہو گئی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا چلو، میرے نبی پاک ساتھ ہو لیے، ایک باغ میں اونٹ موجود ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد صحابہ کے دل میں یہ بات آئی اور چند منافقین مشرکین بھی وہاں شامل تھے۔ بہت سارے روایت لکھنے والوں نے روایتیں لکھی ہے لیکن کھلے پورے صاف لہجوں میں پورا بیان بھی نہیں کیا جاتا۔ اللہ جانے کے ٹائم کی کمی ہوتی ہے یا پھر علماء سے کیوں کرتے ہیں، تو لیکن میں پورے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اونٹنی کے دیوانے پن کی وجہ سے صحابہ نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو یہ اونٹ سرکار مدینہ سراحت قلب و سینہ صاحب گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، ایسا نہ ہو یہ اونٹ آپ کو تکلیف پہنچا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹینشن کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آقا کریم تشریف لے گئے، اونٹ خود بخود قدموں میں گر گئی۔ یہ
मकाम मेरे मुस्तफ़ा को है। बात चले तो कर्ज करता हूँ मैं प्यारे इस्लाम भाई। अभी जो महीना गुजरा क्या था, रबीउल नूर शरीफ का, कुछ बदबख्त है जो नबी को अपनी तरह कहते हैं, नबी को अपनी तरह कहते हैं। अरे जानवर भी समझते कि नबी क्या होता है। अर्ज करूँ आपको, दाई हलीमा मेरे नबी पाक को दूध पिलाने के लिए ले गई थी। नबी पाक के कुछ साल गुजर चुके थे। दाई हलीमा आपकी अम्मी हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास लाई और रिक्वेस्ट की कि इजाजत दे तो फिर ले जाओ और कुछ लम्हे कुछ वक्त तक अपने साथ रखूं आका मोहम्मद को। मेरे आका करीम उम्र में बज़ाहिर ज्यादा बड़े नहीं हुए, उम्र में बज़ाहिर ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं। एक मरतबा मौसमी बुखार आ गया। 3 दिन तक अपने रज़ाई भाई दाई हलीमा के सगे बेटे अब्दुल्ला के साथ जंगल नहीं जा पाए। तो इत्तेफाकन हुआ ये कि आपका रज़ाई भाई दौड़ता दौड़ता आया और दाई हलीमा के पास यानी अपनी सगी माँ के पास जाने के बाद कहने लगा, अब्दुल्ला माँ हमारी जो सबसे ज्यादा दूध देती थी उस बकरी को शेर उठा कर ले गया। दाई हलीमा सुनकर रोने लगी। आका मोहम्मद बड़ी शान वाले मौजूद थे। कहा माँ क्या बात है? कहा बेटे दुख इस बात का नहीं है कि हमारी ज्यादा दूध देने वाली बकरी को शेर उठा कर ले गया है। दुख इस बात का है कि बेटा मोहम्मद सरसनीने मक्का से दूध पिलाने के लिए बज़ाहिर तेरी परवरिश करने के लिए जब से तुझे लाई थी और जैसा तेरा कदम इस बस्ती में पड़ा है उस वक्त से भेड़ बकरियां शेर चीते एक ही जगह पर चढ़ते थे मगर किसी को खतरा नहीं था। बकरियां भागती नहीं थी, शेर के सामने चारा चरती थी। मगर आज तो किस बात का है बेटा मोहम्मद तू मौजूद हमारी बस्ती में, मगर फिर भी शेर ये जंगली जानवर अपनी बकरी को उठा कर ले गया। बेटा इसमें कुछ और बात लगता है। आका मोहम्मद उठे और कहने लगे, भाई अब्दुल्ला चल चल बता किस समत से, किस लोकेशन से, किस तरफ से जानवर आया था। अब्दुल्ला लेकर साथ चले। दाई हलीमा चंद और भी है। एक ऊंचे मकाम पर पहाड़ पर मेरे आका पहुंचे और पहुंचने के बाद सदा लगाए, ऐ अबल हारिस, ऐ अबल हारिस, ऐ इस जंगल के जानवरों, ऐ इस जंगल के शेर, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बकरी उठा कर ले आया? ये कहना ही था। सारे जंगल के जानवर दौड़ते दौड़ते आकर मेरे आका के सामने ज़ेर हो गए, बैठ गए। गोया ऐसा मालूम होता था कि जानवर आपस में बातें कर रहे हैं और कोई जानवर ये कह रहा है, चलो चलो मुस्तफा बुला रहे हैं, चलो चलो रसूल खुदा बुला रहे हैं, आओ दीदारे मुस्तफा कर लेते हैं। सारे जानवर हाजिर हो गए। दाई हलीमा मुंह तक करी आका मोहम्मद के। आका मोहम्मद जानवर से बातें कर रहे हैं। जब जानवर से बातें कर ली है तो दाई हलीमा ने पूछा, बेटे मोहम्मद, मोहम्मद हमारे बड़े शान वाले, बेटा मोहम्मद तू जो बातें कर रहा था, तू जो बातें कर रहा था वो तो समझ में आ रही थी, लेकिन ये जानवर ये शेर तुझसे क्या बातें कर रहे थे? कम्मा मैंने इससे कहा कि तू मेरे बकरी को क्यों उठाकर लेके आया? तो ये शेर जो बूढ़ा जो मेरी बकरी को मेरी आवाज पर उसके कान को पकड़कर झंझोड़ता खींच कर लाकर मेरे सामने करके पीछे हट गया, वह जानवर कह रहा था, आका मोहम्मद आप जंगल में आते थे तो हम जानवर आपकी जियारत करते थे। कहिए ना सुभान अल्लाह। अरे इश्क़ मुस्तफा वाले हो, अरे खुदा के रसूल की बातें सुन रहे हो, मचल जाओ। ऐसी शान वाला नबी तुम्हें अल्लाह ने फिर मांग के अता किया है। अरे
آپ جنگل نہیں آئے, آپ کی زیارت نہیں ہو پا رہی تھی, ہم بے چین ہو رہے تھے, بے قرار ہو رہے تھے, تڑپ رہے تھے, تو ہم جانوروں نے مشورہ کیا اب کیا کیا جائے, اب کیا کیا جائے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کی بکری کو اٹھا کر لاتے ہیں. ارے ہوگا کوئی طاقتور, ہوگا کوئی پہلوان, ہوگا بڑے سے بڑا شکار کرنے والا, مگر آپ کی بکری کو اگر ہم لے کر جائیں گے تو آپ ہی بچانے کے لیے آئیں گے. ہمیں یہ اچھے طریقے سے پتا تھا یا رسول اللہ, آپ کو ستانا مقصد نہیں تھا, آپ کی بکری کو اس لیے اٹھا کر لے گئے کہ آپ کی دیدار نہیں ہو رہی تھی, آپ چھڑانے کے لیے آپ تشریف لاتے, اس بہانے سے آپ کا دیدار ہو جاتا. بس یہی بہانہ تھا, اس لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جانور بھی مصطفیٰ کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں اور تعظیم مصطفیٰ کہتے ہیں, اور تم کہتے ہو یہ نبی ہماری طرح. ارے تمہارا چہرہ کوئی دیکھ لے تو دن کا کام بگڑ جاتا ہے, تم کہتے ہو مصطفیٰ ہماری طرح. کیسے ہو سکتے ہیں؟ دماغ لگاؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے. قرآن حدیث کی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ, آپ کا نارملی عقلی دماغ لگاؤ. ارے جس نبی کے چہرے کو دیکھ کر کوئی کلمہ پڑھے اور مرتے دم تک ایمان پر رہے, ایمان پر موت ہو جائے, اس کو صحابہ کہتے ہیں. ارے انسانوں میں نبی کو چھوڑ کر صحابہ کا مقام کوئی نہیں پا سکتا. میرے نبی کا مرتبہ تو کیا پائے گا؟ نبی کا مرتبہ نبی کو کہتا اپنی طرح. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائی, شوہر کا مقام اللہ نے بہت بلند کیا ہے. شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے اور یہ اطاعت آپ کو سکھانا ہوگا. اس نے اپنی بیٹی کی تربیت کے, بیٹا سسرال جانا, ایک طرف میں ایک طرف تیرا شوہر, اطاعت شوہر کی کرنا, فرما برداری شوہر کی کرنا. شادی ہو گئی, سسرال آ گئی, چند دن گزرے, اب اس کے شوہر کا کام دھندا چوپٹ ہو گیا. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں, گفتگو نظر, ہاں فوکس کیجیے. کام دھندا تھوڑا سا سلو ہو گیا, لو پڑ گیا, ڈاؤن ہو گیا, مالی اعتبار سے تھوڑی غربت ظاہر ہونے لگی. شوہر نے اپنی شریک حیات اپنی بیوی سے مشورہ کیا, بیگم آپ اجازت دیں تو آپ سے تھوڑی دور کہیں جا کر کاروبار کروں تاکہ کچھ رقم آ جائے جس سے ظاہری زندگی گزارنے میں آسانی ہو. بیگم نے کہا, اے میرے شوہر عزیز, آپ کی بات میرے سر اور آنکھوں پر, آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر رہے گا, اب جیسا بہتر سمجھے. شوہر نے کہا ٹھیک ہے. شوہر جانے لگا. کہا بیگم تمہارا گھر تو محلے میں ہے, تم تو اسی گاؤں میں رہنے والی ہو, نکاح ہو گیا ہے, میں تو کاروبار کے لیے جاؤں گا, وہاں آپ کے لیے, اپنے لیے, آگے فیوچر کے لیے محنتیں کروں گا, مشقتیں کروں گا, آسانی کے لیے بہت کوشاں رہوں گا. مگر بیگم تم تو اپنے میکے چلی جاؤ گے, تمہارا گھر تو بہت قریب ہے, میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا, میرے گھر میں روشنی کون کرے گا, جب گھر میں گرد آلود ہو جائیں گے میرے گھر کی صفائی کون کرے گا, میرے گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا. بیگم تم تو اپنے میکے چلے جاؤ گے, اپنے گھر چلے جاؤ گے, تمہارا گھر تو بہت قریب ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس قریب سے فاطمہ نے کہا, اے میرے شوہر عزیز, میں نے نکاح کیا ہے, نکاح پارٹ ٹائم جاب نہیں کیا ہے کہ جب جی چاہا مجھے اچھا لگا تمہارے ساتھ من بھر گیا پھر اپنی مرضی سے گھر چھوڑ دو. نہیں نہیں میرے شوہر عزیز, آپ خوشی سے جائیے, اللہ آپ کی عزت بڑھائے, اللہ آپ کو برکت دے, اللہ آپ کی حفاظت کرے. خدا کی قسم اے میرے شوہر عزیز, آپ کی اجازت کے بغیر میں آپ کے گھر سے قدم نہ نکالوں گی, آپ کے گھر کو چراغ میں روشن کروں گی, آپ کے گھر میں روشنی میں جلاؤں گی, آپ کے گھر کا خیال میں رکھوں گی. اے میرے شوہر عزیز, آپ خوشی سے جائیے, مطمئن ہو کے جائیے, یہ گھر صرف آپ کا نہیں ہے, اب یہ گھر آپ کے ساتھ میرا بھی ہے. اے میرے شوہر عزیز, آپ راضی خوشی جائیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ شوہر کاروبار کے لیے گھر سے چلا گیا.
چند دن گزرے، لڑکی کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، لڑکی کے باپ کی تربیت ناساز ہو گئی۔ پتہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نے کائنات میں سب چیز بنایا ہے اور سب اپنے آپ میں ایک کوالٹی رکھتا ہے، اپنے آپ میں سب چیز اچھا ہے۔ ہم یہ جج نہیں کر سکتے تیرے سے اچھا میں ہوں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جو چیز بنائی ہے نا سب اپنے میں بے مثل و بے مثال ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیٹی کے اندر مگر اللہ نے ایسی خصوصیت رکھی ہے، ممتا نام کی چیز جو ہوتی ہے نا، رحم نام کی چیز جو ہوتی ہے نا، دیالو نام کی جو چیز ہوتی ہے نا، وہ بیٹے سے زیادہ بیٹی میں ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی معاملہ آ جائے، کوئی مومنٹ ایسا آ جائے جو ایمرجنسی کا ہو یا بہت زیادہ خوشی کا ہو، تو بیٹے سے پہلے بیٹی گھر پہنچتی ہے یا نہیں؟ صداقت کرے نا، ہے نا، ہاں یا نا، پہنچتی ہے نا؟ بیٹے سے پہلے پہنچ جاتی ہے، اس کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، بھائی آیا روتا ہوا، بہن، ابو کی طبیعت خراب ہو گئی، دن رات ابو پریشان ہے، ہر وقت آپ کی چاہت کرتے، رشتہ دار آ چکے ہیں، گلی محلے والے آ چکے ہیں، پڑوسیوں سے گھر بھرا ہوا ہے، مگر بہن ابو کہہ رہے میری لال کو دکھا دو، میرے لخت جگر کو میرے سامنے لا دو، میری بیٹی کا چہرہ دکھا دو، مجھے ایک بار بیٹی کو دیکھنا ہے، دو باتیں کرنا بیٹی سے، کوئی میری بیٹی کو بلا دو۔ بہن تو سامان پیک کر لے، چلنا، ابو کی طبیعت بہت خراب ہے۔ بہن نے کہا بھائی میرے شوہر گھر میں نہیں ہے، میں پرمیشن کس سے لوں گی، میں اجازت کس سے لوں گی؟ بھائی نہیں آ سکتی، جا۔ بھائی خالی ہاتھ مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ کچھ وقت کے بعد پھر روتا چلاتا ہوا بھائی آیا، بہن بہن ابو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، پانی نہیں لے رہے، کھانا نہیں کھا رہے، کسی چیز کی چاہت نہیں ہے، ایک ہی بات کہہ رہی ہے بیٹی کو دکھا دو، تو باتیں تو کرا دو۔ بہن مان جانا، مان جانا بہن، پتا نہیں ابو بچ پائیں گے یا نہیں۔ بہن نے جدید جملہ سنا، تیر کی طرح دل پر لگا، بھائی کو گلے سے چپٹا کر خوب روئی۔ اب بھائی کیا کروں، کیا کروں، میرے شوہر میرے گھر نہیں ہے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے جانا جائز نہیں ہے۔ بھائی جانا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جا کر کہنا یا رسول اللہ انظر لنا، یا حبیب اللہ اسمع لنا، میرے باپ کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، بہت قریب ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، بہن کا نکاح ہو چکا ہے، شوہر گھر پہ نہیں ہے۔ بہن کو بلانے جاؤ تو کہتی اجازت کس سے لوں؟ یا رسول اللہ اب مسئلہ بتائیے نا، اب فرما دیجئے نا، کیا میری بہن باپ کی عیادت کے لیے، باپ کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے؟ میرے رسول ہے، اگر کوئی چیز کہہ دے تو وہ ہو کر ہی رہے گی۔ ارے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام کہ چاند کو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جائے۔ ارے اللہ نے وہ مقام عطا کیا، صحابہ جنگ میں
یتیم کے پاس نہیں جاتے، مصطفیٰ کریم کے پاس آتے، میرے مصطفیٰ اپنا لعاب لیتے اور اس کی آنکھوں پر لگا دیتے، اس کی آنکھوں کو اس کی جگہ پر رکھ دیتے۔ صحابہ گواہی دیتے ہیں، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس صحابی کی آنکھیں پہلے تھی مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن کے بعد جو آنکھیں ملی تھی وہ کچھ اور ہی منظر دکھتا تھا۔ یہ مقام مصطفیٰ کریم کو ملا تھا، اور شریعت مطہرہ کا معاملہ یہ تھا کہ مسجد نبوی میں کسی کو بے غسل ناپاکی کی حالت میں جانے کی پرمیشن نہیں تھی، جانے کی پرمیشن نہیں تھی، ناپاک ہو جائے تو نہیں جائے۔ جب قرآن کریم کی آیت آئی نا تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ دیکھو اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، اے ایمان والوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے رفیقوں، اے میرے صحابہ، اللہ کا کلام آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا کہ جب تم ناپاک رہو تو مسجد میں نہ جاؤ۔ یہ بات مولا علی کو پتا چلی۔ مولا علی کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، مولا علی کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، اور نکاح بھی ہوا تو مولا علی کو اس وقت بھی گھر نہیں تھا، اور مولا علی بات چلی نکاح کی تو ایک جملہ 1 منٹ میں کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں معاشرے سے دور کرو برائی کو اور تہذیب جیسی لعنتوں کو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ فاطمہ کا ہاتھ۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ رب کرے گا۔ ابوبکر کے بعد عمر فاروق اعظم گئے، یا رسول اللہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نکاح۔ فرمایا اللہ کا انتظار ہے کہ وہاں سے حکم آئے گا۔ دونوں صحابہ، دونوں خلیفہ جب وہاں سے کھالے لوٹے آئے، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اے علی تو جانا، تو نکاح کے لیے پیغام مانگنا۔ مولا علی نے کہا دیکھو تو صحیح میری حالات، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، مسجد کے باہر ٹھکانہ بناتا ہوں، میں کہاں سے یہ ذمہ داری عرض کروں گا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں میری طرف دیکھیں اور سنیں۔ مولا علی نے فرمایا مولا علی نے فرمایا کہ میرے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ہاتھ مانگوں گا کیسے مانگوں، پلا برا وہی ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا ہاتھ مانگنے گئے، یا رسول اللہ آپ کی چوکھٹ پر آیا ہوں۔ علی بولو کیسے آنا ہوا؟ ہمت نہیں ہو رہی، خاموش۔ فرمایا نکاح کے پیغام کے لیے آئے، اللہ کا حکم آ گیا، جاؤ تیاری کرو۔ آج کہاں سے آپ لوگوں نے یہ کلچر نکال لیا ہے؟ ارے اللہ نے آپ کو مالدار بنایا، پیسے والا بنایا ہے، مانا آپ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، آپ کا داماد، آپ کی بیٹی کے سسرال والے آپ سے مطالبہ نہیں کر رہے، آپ خوشی سے دے رہے، لیکن کم سے کم شادی کے ٹائم میں تو نہ دو، بعد میں دے دو۔ آپ دیں گے، معاشرے والے طلب کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اللہ کا پیغام آ گیا، فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ ہوگا۔ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ مہر کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، شادی کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیسے تیاری کروں؟ فرمایا تمہارے پاس جنگ میں جانے والے زرہ ہیں نا، بیچ دو۔ شادی کی تیاری کا حکم کس کو؟ عام طور پر اگر کوئی منگتا آتا تھا نا تو یہ نہیں کہتے تھے یہ بیچ لو وہ بیچ لو، خود مصطفیٰ اٹھاتے نواز دیتے تھے۔ لیکن یہاں درس سبق مل رہا ہے، چاہ تو میرے مصطفیٰ کچھ دے دیتے ہیں، کہتے علی لو تیاری کرو نکاح کی، مگر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ خرچہ لڑکی والوں پر نہ کراؤ، اے لڑکے والوں تمہیں بوجھ اٹھا لو، اللہ تمہیں برکت دے۔ فرمایا جاؤ اپنا زیرہ بیچو۔ مولا علی نے اپنا زیرہ لیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا آقا مان گئے نکاح کے لیے، یہ زیرہ بیچنا چاہتا ہوں مہر وغیرہ شادی کی تیاری کے لیے۔ کہا کہ کتنے میں بیچو گے؟ کہا کہ 400 اگر درہم مل جائے اتنے میں کام ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم دیے، زیرہ لیا۔ کہا بھائی یہ تو نے بولی لگائی،
تو اس کے ہو گئے، لیکن یہ زیرہ تجھے نبی پاک نے دیا ہے، یہ بہت برکت والا زیرہ ہے، تو میرے پاس بیچنے کے لیے آیا، مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ یہ زیرہ مجھے ملے گا جب میں پہننے والا، تو اس لیے 400 بطور خوشی پر۔ اور میرے بھائی شادی کے موقع پر تحفہ دینا سنت ہے، تو ایک کام کر، تحفے کے طور پر یہ زیرہ بھی تو رکھ۔ یہ پیغام مصطفیٰ نے اپنی امتوں کو دیا ہے، لڑکی پر بوجھ نہ بنو، خود ہی ذمہ داری اٹھاؤ۔ بات دور نہ جاتے ہوئے یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائے، بیٹی باپ سے ملنا چاہتی ہے، شوہر نہیں ہے، کائنات کے مالک ہے، کیا کرے کہ اگر شوہر نے اجازت نہیں دی ہے تو میں اجازت کیسے دوں؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ شوہر کی بات پر عمل کرے۔ اب بتائے کہ اگر میرے اور آپ کے رسول یہ کہہ دیتے جا، بہن سے کہنا نبی پاک نے کہا ہے کہ تو جا سکتی ہے، کوئی کائنات کا انسان اعتراض کر سکتا تھا، اور ایمان ہی چل جاتا ہے، ایمان ہی خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ بتا رہے شوہر کی اطاعت کیا کرو۔ اب بیٹی باپ سے ملنا تو چاہتی ہے مگر ملے کیسے؟ شوہر نہیں ہے۔ دوبارہ بھائی آیا، بہن مان جا، کہا کیسے مان جاؤں؟ شوہر نہیں ہے۔ روتی رہی، چلاتی رہی، قرآن کریم پڑھتی، باپ کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے باپ کو شفا دے دے، اور رات بھر قرآن کی تلاوت کر کے شوہر کی عزت کے لیے، شوہر کے مال و متاع کے لیے دعا کرتی۔ لیکن چند لمحوں کے بعد خبر ملی باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، غسل دیا گیا، کفن دفن کی تیاری میں سارے معاملات جو ہے پورے کیے گئے، جنازہ اٹھا قبرستان جانے کے لیے۔ ماں نے کہا بیٹے ان جنازے کو اٹھانے والوں سے کہہ دو، ان ڈولی کو اٹھانے والے سے کہہ دو، کائنات میں ایسا طریقہ ہوگا کہ مرنے کے بعد اس کو جنازہ گاہ میں لے جایا جاتا ہوگا، جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان میں لے جایا جاتا ہوگا، مگر آج ایسا نہیں ہوگا۔ ایک باپ کا جنازہ گاہ میں بعد میں جائے گا، قبرستان میں بعد میں جائے گا، مگر پہلے اس کا جنازہ اس کی بیٹی کے گھر لے جایا جائے گا، بیٹی کے پاس جنازہ لے جائے گا۔ بیٹی پردے کی آڑ میں آ کر باپ سے لپٹ گئی، رونے لگی، بابا معاف کرنا، مجبور ہوں، آپ ہی نے کہا تھا رخصتی کے وقت بیٹا ایک طرف تیرا باپ آ جائے، ایک طرف تیرا شوہر ہو تو شوہر کی بات رکھ لینا، شوہر کی لاج رکھنا، اور اس وقت اپنے باپ کی پرواہ نہ کرنا۔ اے ابو جان مجھے معاف کیجئے گا، پیشانی کا بوسہ لیا، قدم چوما، باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی اور رخصت کیا، جنازہ لے جایا گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ پردیسی شوہر سوچنے لگا بہت کچھ اکٹھا ہو گیا ہے، اب تو ضرورت کے لیے کافی ہے، اب گھر جانا چاہیے، اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے۔ پھر اس نے اپنی بیوی کی ضرورت کی، اپنے بیوی کے پسند کی چیزیں لی۔ ہر شوہر جانتا ہے اس کی بیوی کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے، اس نے بیوی کے پسند کی چیزیں لی، اکٹھا کرنے کے بعد اس نے اپنا سفر باندھا اور دل ہی میں منصوبہ بناتا، پتا نہیں بیوی کس حال میں ہوگی، بہت دن کے بعد جا رہا ہوں نا، دروازے پر دستک دوں گا نا، پتا نہیں میری بیوی مجھے پہچانے گی یا نہیں، وہ آواز کو سمجھ پائے گی یا نہیں۔ خود ہی منصوبے بناتا، خود ہی منصوبے توڑتا، مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ شوہر میں لے کر پرہیزگار تھا، بیوی بھی پرہیزگار تھی، گویا کہ گھرانہ ہی پرہیزگاروں کا تھا۔ شوہر دروازے پر پہنچا، دستک دی، ہو کنیز فاطمہ،
او فاطمہ کی غلام، کنیز فاطمہ ذرا باہر تو آ۔ جیسے آواز بی بی کے کان پہ ٹکرائی، بیوی نے کانوں کو آواز کی طرف لگایا، سمجھ گئی یہ تو میرے شوہر عزیز کی آواز ہے، یہ تو میرے شریک زندگی کی آواز ہے۔ دروازہ کھولی، شوہر سے گلے میں ہاتھ ڈالی، سینے پر سر رکھی، لپٹ کر رچ رچ کے روئی، ساری بھراسن نکالی رو کر۔ شوہر کہنے لگا دیکھ تو میری بیوی، شریک حیات دیکھ تو میں تیرے لیے کیا لایا ہوں، دیکھ تو میں تیرے لیے کیا کیا لے کر آیا ہوں۔ بیوی روتی چلی جا رہی ہے اور شوہر اس کو سناتا چلا جا رہا ہے اور کہنے سے فاطمہ تجھے یہ پسند تھا نا، میں یہ بھی لے کر آیا ہوں، ہاں ہاں تجھے یہ بھی پسند تھا نا، ارے میں وہ بھی لے کر آ گیا ہوں۔ اور کہنے سے فاطمہ تو کیوں روتی ہے؟ بیوی کو جو ہے وہ سارے باپ کے درد اور دکھ درد و علم ستا رہے تھے، مگر شوہر کو کہاں پتا تھا کہ اس کی بیوی پر قیامت صغریٰ بھی گزری ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شوہر کہہ رہا، بیوی کہہ رہی ہے میرے شوہر عزیز سب لٹ گیا، سب برباد ہو گیا، میں تو برباد ہو گئی، میری تو دنیا اجڑ گئی۔ جب شوہر نے یہ جملہ سنا اور بیوی کے پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دیکھا، جلال میں آ گیا اور کہا بیوی اور میری شریک حیات اور کنیز فاطمہ تجھے کس نے ستایا ہے، تجھے کس نے ظلم کیا ہے؟ اے میری بیوی بتا تو صحیح تجھے کس نے تکلیف دیا ہے؟ جلال میں آ گئے، بیوی نے سینے سے اور چمٹایا، کہا ہے میرے شوہر عزیز ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، بات یہ ہے وہ جو تھا نا وہ بابا جس نے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا تھا، آپ بول کنیز فاطمہ کیا ہوا اسے؟ اے میرے شوہر وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ شوہر فاطمہ کنیز فاطمہ چل تیرے میکے چلتے ہیں، ارے بیوی کا کردار نبھانا ہے، سیکھے اس بیوی سے۔ بیوی نے کہا نہیں میرے شوہر، غم میں بھی کچھ کھائی نہیں، کبھی ایک ٹکڑا کھا لیتی، کونے میں پڑی رہتی، پاپ کا کم ستا رہا تھا، مگر آپ آئے بھوکے پیاسے ہوں گے، سفر سے آئے ہیں، آپ بھی کچھ نہیں کھائے پیے ہوں گے، آئیے پہلے آپ چہرہ دھو لیجیے، میں آپ کے لیے دسترخوان سجا دیتی ہوں، ساتھ میں بیٹھ کے چند لقمے کھا لیتے ہیں، کیا پتا آپ کے ساتھ چند لقموں میں بھی کھا لوں۔ کیسی عورت تھی، کتنا خیال شوہر کا، باپ کا انتقال جا نہ سکی، سارا غم دل میں، شوہر کی دھات کیسی ٹھیک ہے، چند ٹوٹے پھوٹے لقمے کھائے، بیوی کو لے کر میں کیا آیا، بیوی ماں سے لپٹ کر بیٹی ہے اپنے ماں کے پاس قدموں میں گر کر رونے لگی، ماں مجھے معاف کرنا، میں مجبور تھی اس لیے نہ آ سکی، گاؤں گھر محلے والے جمع ہو گئے، اے محلے والوں تم بھی کان کھول کر کے سنو، آج تم بسے بسائے گھر کو جانتے ہو، آج تم تھوڑے تھوڑے معاملات کو سمجھتے نہیں اور کچھ کا کچھ بنا دیتے ہو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرے، ایک دوسرے میں نفرت پیدا کرے اور گھر توڑنے کی باتیں کرتے ہو، وہ شیطان کی اولاد ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ارے گاؤں گھر والے جمع ہو گئے، عورتیں تانا
دینے لگی، اے کیسی کٹھور دل کی عورت ہے، ارے تجھے تو مر جانا چاہیے۔ باپ دل دیدار کے حسرت لے کر چلا گیا، ارے وہ تڑپتا رہا، ارے وہ کیا مانگ رہا تھا تجھ سے، ارے وہ چاہتا تھا دو جملے تجھ سے بات کر لے، ارے تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا، وہ تجھے تکنا چاہتا تھا۔ کیسے کٹھور دل کی ہے، کیسے پتھر دل کی ہے۔ باپ مر گیا مگر تو نہ آئی، تو بہت سنگ دل کی ہے، تو بہت بری ہے۔ ارے لوگ تانے دے رہے تھے، مجمع کو چیر کر، مجمع کو جمع سے منتخب کر کے راستہ بنا کر میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اور میری امت کے لوگوں، اور میری امت کے لوگوں، اور میری امت کے لوگوں، جس عورت کو تم برا کہہ رہے ہو، جس عورت کو تم جو انگلیاں دکھا رہے ہو، جسے تم کٹھور دل کہہ رہے ہو، وہ کٹھور دل نہیں،